چین کی کہانی اس وقت دنیا کے ہر صنعتی، معاشی اور ماحولیاتی نظام کے لیے ایک سبق بن چکی ہے۔ صرف ایک دہائی میں اس ملک نے صرف اپنی توانائی کی بنیاد بدل ڈالی، بلکہ پوری عالمی معیشت کا دھارا موڑ دیا۔ یہ وہی چین ہے جو کبھی تیل، گیس اور کاروں کا سب سے بڑا خریدار تھا، لیکن آج وہ دنیا کو توانائی کے نئے اصول سکھا رہا ہے۔ اس انقلاب کی بنیاد کسی اتفاق پہ نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے پہ رکھی گئی، ایک ایسا منصوبہ جو طاقت کے توازن کو مغرب سے مشرق کی طرف منتقل کر رہا ہے۔ چینی قیادت نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ آنے والا زمانہ تیل یا گیس پر نہیں بلکہ بجلی پہ چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی نے 2015 کے بعد اپنے تمام بڑے صنعتی منصوبے الیکٹریفیکیشن یعنی توانائی کے مکمل برقی منتقلی کے گرد ترتیب دینا شروع کیے۔ صنعتوں کو بجلی پہ لایا گیا، پبلک ٹرانسپورٹ میں الیکٹرک بسیں شامل ہوئیں، شہروں کے نظام کو سولر گرڈ سے جوڑا گیا، اور سب سے بڑھ کے چین نے دنیا بھر سے خام مال پہ انحصار کم کر کے اپنی خود مختاری مضبوط کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ملک کبھی مغربی تیل کمپنیز پہ انحصار کرتا تھا، آج وہ بیٹری، سولر پینل اور الیکٹرک کارز کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے۔ BYD جیسی چینی برانڈز نے امریکی کمپنی ٹیسلا کو فروخت میں پیچھے چھوڑ دیا۔ جرمنی اور جاپان جیسے صنعتی دیو اب چین کے خریدار بن چکے ہیں۔ صرف گزشتہ سال چین نے $600 ارب توانائی کے شعبے میں لگائے، جو کہ پوری دنیا کی سرمایہ کاری کا 1/3 ہے۔ چین کی سبز معیشت نے نہ صرف ملک کے اندر توانائی کا انقلاب برپا کیا بلکہ اسے ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف عالمی قیادت کا کردار بھی دیا۔ مغربی ممالک جہاں ابھی تک گرین پالیسیز کو عوامی مزاحمت، سیاسی دباؤ اور سرمایہ دارانہ نظام کے توازن میں پھنسا ہوا دیکھا جاتا ہے، چین وہاں فیصلہ کن اقدامات کر چکا ہے، اور چیف اکانومسٹ اسپینسر ڈیل جیسے ماہرین بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ سب سے بڑا حیران کن لمحہ وہ رفتار ہے جس سے چین نے تبدیلی کو حقیقت بنایا، اور چین اب دنیا کے 60% الیکٹرک ویکلز، 65% سولر پینلز اور اتنے ہی ونڈ ٹربائنز تیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایٹمی توانائی میں بھی اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ وہی ملک ہے جو اب کلین انرجی سپر پاور کہلاتا ہے، اور اگلے چند برسوں میں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی شروع کرنے جا رہا ہے، وہ ہدف جو مغرب آج تک صرف وعدوں میں بیان کرتا رہا۔ یہ انقلاب محض ٹیکنالوجی کا نہیں، سوچ کا بھی ہے۔ چین نے دنیا کو دکھا دیا کہ ترقی تیل کے کنویں سے نہیں بلکہ علم، تحقیق اور مستقل مزاجی سے نکلتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، آج جب روس اور امریکہ اپنی تیل و گیس کی طاقت پہ سیاست کر رہے ہیں، چین خاموشی سے توانائی کی نئی دنیا کے اصول طے کر رہا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں طاقت کا معیار بندوق نہیں بلکہ بیٹری ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی نے دراصل یہ سمجھ لیا ہے کہ مستقبل کی جنگیں میدانوں میں نہیں بلکہ توانائی کے مراکز میں لڑی جائیں گی، اور جس کے پاس سستی، پائیدار اور صاف توانائی ہوگی وہی دنیا کے فیصلے کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بیجنگ اب صرف ایک صنعتی دارالحکومت نہیں بلکہ ایک نئی سبز تہذیب کا مرکز بن چکا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا ایک نئے دور کے دہانے پہ کھڑی ہے، جہاں پیٹرول کی بو کی بجائے شمسی روشنی میں نہائے شہر ہوں گے، جہاں تیل کے کنویں نہیں بلکہ بیٹری فیکٹریز طاقت کی علامت ہوں گی، اور جہاں سپر پاور کا مطلب فوجی قوت نہیں بلکہ توانائی کی خود کفالت ہوگی۔ اور اس نئی دنیا کا نقشہ اب بیجنگ میں بنتا ہے، نہ کہ واشنگٹن۔ چین کا سبز انقلاب دراصل اس کی ترقیاتی سوچ میں ایک بنیادی انقلاب ہے۔ ایمبر سینٹر کے ماہرین کے مطابق چین نے یہ حقیقت قبول کر لی ہے کہ ایندھن پر مبنی ترقی کا پرانا ماڈل اب اپنی افادیت کو کھو چکا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب بیجنگ نے ماحولیاتی تہذیب کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ ایک ایسا نظریہ جو صرف ماحولیات کے تحفظ تک محدود نہیں بلکہ معیشت اور سماجی ڈھانچے کو ایک نئے توازن میں ڈھالنے کا عزم رکھتا ہے۔ 1978 سے 2010 تک چین نے اقتصادی ترقی کی ایک طوفانی دوڑ دیکھی ہے، جس کے دوران کوئلے کی کھپت 6 گنا اور تیل کی کھپت 5 گنا بڑھ گئی، لیکن ترقی کی یہی برق رفتاری ایک خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ چین اپنی توانائی کی بڑی ضروریات بیرون ملک سے پوری کر رہا تھا۔ 70% تیل اور 40% گیس، جن میں زیادہ تر روس سے درآمد کی جاتی تھیں، یہی وہ لمحہ تھا جب چین نے محسوس کیا کہ پائیدار ترقی کے لیے کلین انرجیز ہی مستقبل کا ایندھن ہے، وہ توانائی جو زمین کو بھی زندہ رکھے اور ترقی کے پہیے کو بھی رواں رکھے۔ 2024 میں چین نے کلین انرجی کے شعبے میں $1.9 ٹریلین کی سرمایہ کاری کی، جو اس کی مجموعی قومی پیداوار کا 10% ہے۔ حیرت انگیز طور پہ یہ شعبہ ملک کی مجموعی معیشت سے 3 گنا تیز رفتار سے ترقی کر رہا ہے۔ S&P گلوبل کے ماہرین کے مطابق یہ کامیابی کسی ایک سال کی نہیں بلکہ ایک دہائی پر محیط منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ پچھلے 10 برسوں میں چین نے 1000 گیگا واٹ کی سولر توانائی، 600 گیگا واٹ کی ونڈ ٹربائنز اور 2500 گیگا واٹ آرز کی بیٹریز تیار کرنے پہ $300 ارب خرچ کیے۔ یہ وہ سرمایہ کاری تھی جس نے چین کو توانائی کے نئے عالمی نقشے پہ قائدانہ مقام عطا کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سبز انقلاب کا بیج مغرب میں بویا گیا تھا۔ مغربی ممالک نے ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات، خام مال پہ غیر ممالک کے انحصار میں کمی اور تکنیکی برتری کے خواب کے تحت سبز توانائی، گرین انرجی کی دوڑ شروع کی تھی۔
2008 کے مالیاتی بحران کے بعد یہ خواب ادھورا ان کا رہ گیا. سرمایہ کم ہوا, سبسڈی ختم ہوئی, سیاسی حکومتوں نے اہداف نرم کر دیے. نتیجہ کیا نکلا کہ جب مغرب کی رفتار سست ہوئی, چین نے رفتار تیز کر لی. چین نے موقع پہچان لیا. ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے گرین پالیسی سے تقریباً دستبرداری اختیار کر لی تھی. ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. پھر اگلے ہی دن چینی صدر شی جن پنگ نے اسی فارم کے اوپر اعلان کیا کہ چین پہلی بار گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی کا وعدہ کر رہا ہے. یہ علامتی لمحہ دراصل عالمی قیادت کی تبدیلی کا اعلان تھا. چین نے ماحولیات کو صرف فطرت کی محبت کے طور پہ نہیں بلکہ عالمی معیشت میں غلبے کے ایک ہتھیار کے طور پہ دیکھا. شی جن پنگ کے دور میں چین نے ابھرتی ہوئی سبز صنعتوں کے لیے درجنوں حکومتی پروگرام شروع کیے. الیکٹرک کارز, سولر پینلز, ونڈ ٹربائنز, ہر میدان میں چین نے اپنی برتری قائم کی. مغرب نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا, یہ الزام لگا کہ چین کھیل کے اصول توڑ رہا ہے. یورپ اور امریکہ نے سستی چینی مصنوعات پہ محصولات لگائے تاکہ اپنی منڈیوں کو بچایا جا سکے, مگر نتیجہ اس کے الٹ نکلا. چینی کارخانوں نے اپنی پیداواری صلاحیت کو اور بڑھا دیا. یورپی تحقیقاتی ادارے جو ہیں بروگل کو اگر دیکھ لیں تو اس کے ماہرین کے مطابق مغرب کی یہ تجارتی رکاوٹیں الٹا چین کے لیے تقویت بن گئی. مثال کے طور پہ سولر پینلز کی تیاری میں آج چین کی اجارہ داری ہے. قیمتیں گرنے کے باوجود, مغربی ٹیرف کے باوجود بیجنگ نے پیداوار کم نہیں کی بلکہ بڑھائی ہے. مغرب کے ہاتھوں میں جو پتے تھے وہ بھی چین کے فائدے میں گئے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ چین نے نہ صرف سبز توانائی کے میدان میں قیادت حاصل کر لی ہے بلکہ اس کے ذریعے مستقبل کی عالمی معیشت کا نیا خاکہ بھی تیار کر لیا ہے. جہاں کبھی مغرب ماحولیاتی اخلاقیات کی بات کرتا تھا اب وہ دفاعی پوزیشن میں, اور چین جو کل تک دنیا کی فیکٹری کہلاتا تھا آج وہی دنیا کا سبز معمار بھی بن چکا ہے. چین کے توانائی کے انقلاب نے نہ صرف دنیا کے صنعتی زون کو بدلا ہے بلکہ امریکہ اور روس جیسی توانائی کے دیو قامت ممالک کے لیے ایک خاموش مگر کاری ضرب ثابت ہوا ہے. یہ وہ دونوں طاقتیں جنہوں نے اپنی مستقبل کی معیشت کا انحصار جو تھا وہ تیل اور گیس کی پیداوار پہ رکھا تھا. ٹرمپ اور پیوٹن دونوں کے لیے تیل محض توانائی کا ذریعہ نہیں بلکہ سیاسی طاقت اور معاشی تسلط کا ہتھیار تھا. چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی کلین انرجی ان کے اس ہتھیار کو ماند کر گئی, چھوٹا کر گئی. چین نے قابل تجدید توانائی کی پیداوار میں بے مثال اضافہ کیا. شمسی, ہوا, بیٹری ٹیکنالوجیز ایک ایسا مرحلہ پیدا کیا جہاں بجلی کی فراہمی کا انحصار تیل, گیس اور کوئلے پہ نہیں رہا. 2025 کی پہلی شش ماہی میں یعنی اسی سال کی چین نے بجلی کی اتنی پیداوار کی ہے جو اس کی مجموعی طلب سے بھی زیادہ ہے. نتیجتاً تیل, گیس اور کوئلے کی کھپت میں 2% کمی واقع ہوگی. یہ معمولی سی کمی نہیں ہے, آپ کو 2% لگتی ہے. عالمی توانائی منڈیوں کے لیے یہ خطرناک اشارہ ہے. 2% کم ہونا. جیسے ہی چین اپنی معیشت کو فاسل فیول سے آزاد کرے گا نا, عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی طلب گر جائے گی, اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب امریکہ اور روس کی برآمدی معیشتیں ہل کے رہ جائیں گی. چین نے اپنی پالیسی بہت ہوشیاری سے بنائی. اس نے کلین انرجی میں سرمایہ کاری بڑھانے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت تک ایندھن کی خریداری بھی جاری رکھی ہے تاکہ توانائی کی مجموعی طلب پوری رہے اور مارکیٹ میں کسی قسم کا جھٹکا نہ لگے. لیکن جیسے ہی اس کی مقامی پیداوار بڑھی اس نے خاموشی سے درآمدات کم کر دی. آج صورتحال یہ ہے کہ صاف توانائی چین کی نئی توانائی کی طلب کا تقریباً 84% احاطہ کر رہی ہے. باقی ماندہ حصہ تیل, کوئلے یا گیس سے پورا کیا جاتا ہے 16%. اس کا مطلب کیا ہے کہ چین عالمی سطح پہ تیل اور گیس کی سب سے بڑی مارکیٹ سے بتدریج نکل رہا ہے. وہی مارکیٹ جس پہ روس اور امریکہ کا انحصار ہے. روس کی معیشت پہلے ہی توانائی کی برآمدات پہ کھڑی ہے, اور اگر چین جیسے بڑے خریدار کی طلب کم ہو گئی تو ماسکو کے لیے بھی معاشی دھچکا ہوگا, ناقابل برداشت. اور امریکہ جو خود کو توانائی کے شعبے میں پیداواری سپر پار سمجھتا ہے ایک نئی چینی چال کے سامنے بے بس دکھائی دے گا. اور امریکہ کی صاف توانائی میں لاگت دگنی ہے کیونکہ وہاں مزدوری مہنگی ہے, منصوبے سیاسی منظوری کے محتاج ہیں, معاشرتی سطح پہ طویل بحث و مباحثے ہوتے ہیں. اس کے برعکس چین میں متعلق العنان حکومت کو پالیسیز پہ عمل درآمد کے لیے نہ تو کسی عوامی رضامندی کی ضرورت ہے نہ کوئی پارلیمانی رکاوٹ ہے. یہی سیاسی فرق صنعتی میدان میں چین کا سب سے بڑا فائدہ ہے. امریکہ اور یورپ کا مسئلہ صرف لاگت کا نہیں ہے, وقت کا بھی ہے. مغرب جہاں ہائیڈروجن ٹرانسپورٹ اور کاربن نیوٹرل منصوبوں جیسے مہنگے اور پوچیدہ پروجیکٹس پہ الجھا ہوا ہے, چین کم لاگت, تیز رفتار اور عملی منصوبوں پہ کام کر رہا ہے. وہ سولر پینلز اور ونڈ ٹربائنز بڑے پیمانے پہ بناتا ہے اور بیچتا ہے. ترقی پذیر ممالک اپنی مصنوعات کے ذریعے اثر و رسوخ جو ہے وہ اس کے زیر اثر آ جاتی ہیں. افریقہ, ایشیا اور لیٹن امریکہ اور درجنوں ممالک آج چینی ٹیکنالوجی کے ذریعے بجلی بنا رہے ہیں, اور یہ نہ صرف چین کے لیے معاشی فائدہ ہے بلکہ سیاسی اثر و رسوخ کا ایک نیا ذریعہ بھی. اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کی 4 میں سے 1 ترقی پذیر معیشت اب بجلی کے معاملے میں امریکی اثر سے نکل کے چینی مصنوعات پہ انحصار کر رہی ہے. یوں لگتا ہے جیسے چین صرف توانائی نہیں بیچ رہا بلکہ اپنی خارجہ پالیسی, اپنی معیشت, اپنی حکمرانی کا ماڈل برآمد کر رہا ہے. اور یہ وہی نرم طاقت ہے جس نے کبھی مغرب کو دنیا پہ حکمرانی دی تھی
اور اب وہی طاقت مشرق کے کمیونسٹ ملک کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں روس کے تیل کے کنویں اور امریکہ کی گیس فیلڈز اپنی طاقت کے نشان سمجھی جاتی تھیں، وہیں آج چین کے سولر پینلز اور وینڈ فارم ایک نئی عالمی طاقت کے ستون بن چکے ہیں اور دنیا کے نقشے پہ توانائی کا توازن بدل رہا ہے۔ اور اس نئے منظر میں چین واحد ملک ہے جو روشنی پیدا بھی کر رہا ہے اور اسی روشنی میں اپنی عالمی بالادستی کا راستہ بھی دیکھ رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔